بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. عزیز طلبہ، نور الایضاح کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 19 ہے اور آج کی کلاس سے ہم باب التیمم شروع کر رہے ہیں۔ تیمم کے باب کو شروع کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر 2-3 باتیں ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو چونکہ اصل طہارت ہے اور تیمم اس کا ایک قسم کا نائب اور خلیفہ ہے، تو اس لیے مصنف نے پہلے وضو کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد ہی خلیفہ یا نائب کو یا اس کے احکامات کو رکھا۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ تیمم کی جو مشروعیت ہے یہ ہوئی ہے غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر، جو سن 5 ہجری میں ہوا تھا، اور اس کا مختصر تذکرہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ یہ ایک غزوہ تھا 5 ہجری میں، جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کے ساتھ تھی۔ جب جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا، بیدا نام کی ایک جگہ تھی، وہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہار گم ہو گیا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی بڑی بہن حضرت اسماء نے دیا تھا عاریت کے طور پر یا جیسے بھی ہو۔ بہرحال وہ ہار چوری ہوا، تو اس ہار کی تلاش میں وہاں دیر ہو گئی اور صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا، تو ایسی جگہ میں پھر پانی بھی نہیں تھا، تو اس طرح اور لوگ بھی آس پاس نہیں تھے جن سے پانی لیا جا سکتا یا جہاں پانی ذخیرہ ہوتا، تو ایسے موقع پر پھر جو ہے وہ تیمم کا حکم نازل ہوا تھا، اور باقاعدہ قرآن مجید کی جو آیت ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، وہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو اس موقع پر یعنی سن 5 ہجری میں تیمم کا حکم آیا تھا۔ تیسری بات یہ ذہن میں رکھ لے کہ تیمم جو ہے یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، یعنی اس سے پہلے کی جتنی امتیں گزری ہیں ان کی جو طہارت یا پاکی کا طریقہ تھا وہ صرف ایک تھا، وہ تھا پانی کا استعمال، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جہاں دیگر انعامات ان پر کیے، وہاں ایک خصوصیت ان کو یہ بھی دی ہے کہ جہاں پانی نہ ہو تو مٹی کو پاکی کا ذریعہ قرار دیا۔ تو یہ ہے اس کے حوالے سے تیسری بات۔ چوتھی اور آخری بات یہ ذہن میں رکھ لے کہ تیمم کا جو لفظ ہے تیمم یا تیمم تیممن، اس کے لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا، اور جہاں تک اس کی اصطلاحی تعریف یا شرعی تعریف کی بات ہے تو اس کی تعریف یوں کی جاتی ہے کہ طہارت کی نیت کے ساتھ پاک مٹی وغیرہ سے چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا شرعی طریقے کے مطابق مسح کرنا۔ طہارت اور پاکی کی نیت سے پاک مٹی وغیرہ سے چہرہ اور دونوں ہاتھوں کا شرعی طریقے کے مطابق مسح کرنا، یہ ہے تیمم کی اصطلاحی تعریف۔ تو یہ 4 باتیں آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے۔ 5ویں بات اگر ذہن میں رکھنی ہو تو وہ بھی رکھ لیجئے، اگرچہ وہ کتاب کے اندر بھی شاید اس کا مختصر ذکر آ جائے گا کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے۔ تیمم کا طریقہ اسی تیمم کی تعریف کے اندر آ گیا کہ اگر شرائط پائی جاتی ہو، پانی نہیں ہے، کوئی بیمار ہے، جیسے آگے انشاءاللہ تفصیلی شرائط آئے گی، جب وہ شرائط پائی جاتی ہو تو انسان تیمم کر سکتا ہے، اور اس کا وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مٹی پر یا کوئی بھی ایسی چیز جو زمین کی جنس میں سے ہے، ریت ہے یا کوئی اور پتھر ہے، اس کے اوپر دونوں ہاتھ مکمل طور پہ رکھ لیے جائیں پہلی بار، اور پھر ان دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ایک مرتبہ ان سے مکمل چہرے کا مسح کیا جائے۔ پھر دوسری بار دوبارہ دونوں ہاتھوں کو اسی مٹی یا پتھر پر رکھ لیا جائے، تھوڑا آگے پیچھے کر کے کچھ آگے کی طرف لے جائے ہاتھوں کو، پھر پیچھے کی طرف لے آئے اس مٹی وغیرہ پہ، اور پھر ہاتھوں کو اٹھائے اور تھوڑا سا جھاڑ کے
تو جھاڑنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، بہرحال سنت ہے، وہ آگے آئے گا۔ تو پھر دوسری مرتبہ جب مٹی یا پتھر پر ہاتھ رکھے اور اٹھائے تو پھر اس کے ذریعے سے دونوں ہاتھوں کا مسح کرے مکمل، یعنی جتنا وضو کے اندر ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھویا جاتا ہے، کوہنیوں سمیت ان دونوں ہاتھوں کا مکمل مسح کیا جائے۔ یہ ہے تیمم کا طریقہ۔ تو یہ 4-5 باتیں بطور تمہید آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے۔ اب اس کے بعد ہم شروع کر رہے ہیں۔ مصنف نے اس باب التیمم میں سب سے پہلے تو شروط صحت ہی، یعنی تیمم کے صحیح ہونے کی شرائط کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ پھر ہر شرط کے حوالے سے کچھ ایسی شرائط بھی ہے جو تفصیل طلب ہے، تو ان کو الگ بھی ذکر کیا۔ مثال کے طور پر یہاں سے پہلی شرط شروع ہو رہی ہے تو اس کے بیچ بیچ میں پھر اس پہلی شرط کی تفصیلات بھی ہیں یہاں تک۔ تو پہلی بات ہے یہاں پر تیمم کے صحیح ہونے کی شرائط۔ پھر اس کے بعد تیمم کے صحیح ہونے کی شرائط یہ تقریباً 7-8 ہیں، یہ ختم ہو جائے گی، اسی کے ساتھ اس کا سبب بھی اس میں آ جائے گا، تیمم کے رکن کا بھی آ جائے گا، تو یہ 3 چیزیں تو پہلے اس میں آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو عنوان ہے وہ تیمم کی سنتیں ہیں۔ پھر تیمم کو تاخیر، یعنی کہ تیمم کو مؤخر کرنا کب درست ہے، کب لازم ہے۔ پانی کو طلب کرنا ہے، لوگوں سے پانی مانگنا ضروری ہے یا نہیں، یہ بھی اہم بات ہے۔ اور جو ہے تیمم سے کون سی نمازیں پڑھی جا سکتی ہے، زخمی آدمی تیمم کرے گا تو کیسے کرے گا، اور آخر میں ہے تیمم کے نواقص کے، تیمم کس چیز سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چند اہم احکامات ہیں، ان کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ جو ضروری تفصیلات ہیں وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ تیمم کے صحیح ہونے کی شرائط۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ یصح بشروط 8، کہ تیمم جو ہے وہ 8 شرائط کے ساتھ صحیح ہوتا ہے۔ تیمم کے صحیح ہونے کی جو 8 شرائط ہے، ان میں سے سب سے پہلی شرط ہے نیت، کہ انسان کیا کرے، یہ نیت کرے تیمم کی، کہ بھئی میں یہ جو ہے وہ باقاعدہ نیت کو حاضر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب نیت کے حوالے سے 2-3 باتیں ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو نیت کی تعریف، کہ نیت کی تعریف کیا ہے۔ تو نیت کی تعریف یا حقیقت یہ ہے کہ عقد القلب علی الفعل، کہ اپنے دل کو کسی فعل کے ساتھ متعلق کر دینا، یعنی دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت کس چیز کا نام ہے؟ کسی کام کے کرنے کا دل میں ارادہ ہو جائے تو بس یہ نیت کی حقیقت ہے۔ اچھا جی، دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات ہے تیمم کے حوالے سے کہ نیت کے حوالے سے کہ تیمم میں نیت کا وقت کیا ہے، تیمم میں نیت کس ٹائم یا کس وقت جو ہے وہ نیت کی جائے گی۔ تو کہتا ہے کہ جس وقت جس چیز سے آپ تیمم کر رہے ہیں نا، پتھر یا مٹی وغیرہ، اور اس پر ہاتھ مارنے لگے تو اس وقت نیت کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسی وقت تیمم کرتا ہے انسان، تو آسان الفاظ میں آپ کہیں کہ جس وقت تیمم شروع کر رہے ہیں اسی وقت آپ نیت کر لیں، تو یہ نیت کا وقت ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، ایک نیت کی حقیقت، دوسرا نیت کا وقت۔ تیسری بات، نیت کے صحیح ہونے کی شرائط، یعنی ایک انسان کی نیت کب ٹھیک ہو سکتی ہے۔ ایک یہ عام شرائط بھی ہے، یعنی وہ نماز کے لیے آپ نیت کرے، وضو کے لیے نیت کرے، تیمم کے لیے نیت کرے، تو جو بھی نیت آپ کریں گے، یعنی نیت کے صحیح ہونے کی کیا ضروری شرائط یا کیا ضروری تفصیلات ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی تو ہم نے پڑھا تھا کہ تیمم کے لیے نیت شرط ہے، لیکن اب خود نیت کے ٹھیک ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو خود نیت کے ٹھیک ہونے کی اور خود نیت کے صحیح ہونے کے لیے 3 شرائط ہے۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، کیونکہ غیر مسلم جو نیت کرے گا اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نمبر 2 تمییز ہونا، بالغ ہونا تو ضروری نہیں ہے، لیکن انسان کا ممیز ہونا ضروری ہے۔ ممیز جو عمومی طور پر 7-8 سال میں انسان ہو جاتا ہے وہ ہونا ضروری ہے، اور ممیز کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اچھے برے میں اور اپنے یہ نفع اور نقصان میں تمیز کر سکے اور پہچان کر سکے، تو اس کو کہتے ہیں تمیز، یعنی اتنا بڑا ہو، بالکل بچے کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نمبر 3 العلم بما ینوی، جس چیز کی وہ نیت کر رہا ہے اس کا علم بھی اس کو ہو، کہ بھئی یہ جو میں جس چیز کی نیت کر رہا ہوں یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ عبادت ہے، یا یہ میں کیا کر رہا ہوں، تو وہ جس چیز کی نیت کر رہا ہے اس کو علم بھی ہو کہ تیمم ہے یا کیا ہے، یا پاکی ہے، طہارت ہے، نہیں ہے، کیا چیز ہے۔ تو یہ 3 شرائط کس چیز کے لیے ضروری ہے؟ نیت کی ٹھیک ہونے کے لیے، اور خود نیت جو ہے یہ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے شرائط ہے،
ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی 3 باتیں جن کا تعلق نیت کے ساتھ تھا. اور ایک اور بات بھی ہے، وہ بڑی اہم بات ہے، اس کو ہم نیت کے ساتھ متعلق تو نہیں کرتے لیکن اس کو بھی آپ نے سمجھنا ضروری ہے. تو پہلی بات ہو گئی ہماری نیت کی حقیقت، دوسری بات ہو گئی نیت کا ٹائم یا وقت، اور تیسری بات ہو گئی نیت کی خود نیت کے ٹھیک ہونے کی شرائط. اب یہ جو بات آ رہی ہے یہاں سے، یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑا اہم نقطہ ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. ایک سوال کے انداز میں اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ انسان جب تیمم کر لیتا ہے تو کیا اس تیمم سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ ایک انسان جب تیمم کرتا ہے تو کیا اس تیمم سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو سمپل سا جواب، آسان جواب تو اس کا یہی ہوگا کہ ہاں بھائی، اگر تیمم کی شرائط پائی جا رہی ہے اور وضو نہیں ہو سکتا، وہاں پانی وغیرہ نہیں ہے، تو پھر تیمم سے نماز ہو جائے گی. لیکن یہ جواب اتنا عام نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے. ہر قسم کے تیمم سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. جس تیمم سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نا، جس تیمم سے نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اس تیمم کے اندر خاص نیت ضروری ہے الگ سے. اس میں الگ سے ایک اور نیت کی ضرورت ہوگی. اگر وہ خاص قسم کی نیت اس تیمم میں نہیں ہے تو پھر آپ اس تیمم سے نماز نہیں پڑھ سکتے. وہ خاص نیت کیا ہے؟ 3 قسم کی نیتیں ہیں. نمبر 1 طہارت کی نیت، یعنی آپ کے ذہن میں ہو کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں، تو پاکی کی نیت آپ کی ہو، تو پھر اس تیمم سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. نمبر 2 یا تیمم کرتے وقت آپ کی نیت ہو استباحۃ الصلاۃ، کہ میرے لیے نماز مباح ہو جائے، حلال ہو جائے. ویسے میرے لیے نماز مباح نہیں ہے، لہٰذا میرے لیے نماز مباح ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی. تو یہ نیت آپ کر لیں، تو ایسی صورت میں بھی آپ کی اس نیت، اس تیمم سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. نمبر 3 یا آپ تیمم میں عبادت مقصودہ کی نیت کریں، یعنی آپ کہیں کہ میں یہ تیمم اس لیے کر رہا ہوں، یعنی آپ یہ نیت رکھے، ارادہ رکھے کہ میں یہ عبادت، یہ تیمم اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے میں ایسی عبادت مقصودہ ادا کروں جو بغیر طہارت اور پاکی کے نہیں ہو سکتی. تو اس تیمم سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ 3 قسم کی نیتیں ہیں. اگر پاکی کی نیت ہو، یا نماز کو حلال کرنے کی نیت ہو، یا عبادت مقصودہ کی نیت ہو جو بغیر طہارت کی نہیں ہوتی، تو اس تیمم سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. اب اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اگر یہ 3 قسم کی نیت نہیں ہے اور آپ نے تیمم کر لیا تو اس تیمم سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. یعنی نہ آپ کی طہارت کی نیت ہے، نہ آپ کی نماز کو مباح کرنے کی نیت ہے، اور نہ ہی عبادت مقصودہ کی نیت ہے. بس ویسے ہی آپ نے تیمم کر لیا، بس پانی وغیرہ نہیں ہے، بس تیمم کر لیا، لیکن ذہن میں ارادہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا ہے، نماز پڑھنے کے لیے کر رہا ہوں یا طہارت کے لیے، تو اس تیمم سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. یا ایک اور بات سمجھ لیجیے کہ آپ تیمم کر رہے ہیں صرف قراءت قرآن کے لیے، یعنی تلاوت کے لیے، ٹھیک ہے، تو آپ نے تلاوت کی نیت سے تیمم کر لی، اس تیمم سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ وہ تیمم تو صرف اور صرف تلاوت کے لیے ہے زبانی، اور زبانی تلاوت تو بغیر طہارت کے بھی ہو سکتی ہے. زبانی تلاوت تو بغیر طہارت کی بھی ہو سکتی ہے، جائز ہے، یعنی جنبی نہ ہونا، مطلب بغیر وضو کی بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال صرف تلاوت کے لیے بھی اگر آپ نیت کر کے تیمم کریں گے تو اس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں البتہ اگر آپ پر غسل واجب ہے، جنبی ہے، آپ کو احتلام ہوا ہے، یا مطلب جنبی ہے، اور وہ پھر تلاوت کی نیت سے وہ تیمم کرتا ہے، اور وہ اس تیمم سے پھر وہ نماز پڑھ سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جنبی آدمی جب تیمم کرتا ہے تو اس کی نیت میں پاکی اور طہارت کی بھی نیت ہوتی ہے اس کے ذہن میں. تو چونکہ طہارت کی نیت اس کے ذہن میں آ جائے گی تو پھر یہ پہلی والی شرط پوری ہو جائے گی کہ طہارت کی نیت اس نے کی ہے. تو لہٰذا اس کے ساتھ مزید اگر اس کے ذہن میں تلاوت یا کوئی اور بات ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اصل نیت اس کی طہارت کی ہے، تو پھر وہ اس تیمم سے نماز پڑھ سکتا ہے. تو یہ ہے خلاصہ کہ جب بھی آپ نے نماز کے لیے اگر تیمم کرنا ہو تو یا تو پاکی کی نیت کرے، یا خود نماز پڑھنے کی نیت کرے، یا عبادت مقصودہ کی نیت کر لے. عمومی طور پر جب بھی انسان نماز کے تیمم کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ نماز بغیر طہارت کی صحیح نہیں ہے، میں اس کے لیے تیمم کر رہا ہوں. تو عمومی طور پر تو ذہن میں ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ نقطہ ذہن میں رکھ لے کہ اگر آپ نے صرف زبانی تلاوت کے لیے تیمم کیا ہے، اور آپ جو ہے غسل آپ پر واجب نہیں تھا اور صرف وضو واجب تھا، اور آپ نے زبانی تلاوت کے لیے تیمم کر لی، تو اس تیمم سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. تو یہ ہے ہماری پہلی شرط کا خلاصہ کہ تیمم کے صحیح ہونے کی 8 شرائط ہیں، اور ان میں سے پہلی شرط ہے نیت. تو ذرا اس کا ہم ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم باقی 7 شرائط بعد میں دیکھیں.
فرماتے ہیں الاول النیت، پہلی شرط نیت، وحقیقتها عقد القلب على الفعل، اور نیت کی حقیقت یہ ہے کہ دل کو فعل کے ساتھ متعلق، فعل کے ساتھ یا فعل پر دل کو بند کر دینا، یا دل کا ارادہ فعل پر. عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ باندھنا یا ارادہ کرنا، تو دل کا ارادہ کسی فعل پر، کسی کام کے کرنے پر دل کا ارادہ ہو. وقتها، اور نیت کا وقت کیا ہے، عند ضرب یدیہ علی ما یتیمم به، جب اس وقت جب دونوں ہاتھوں کو مارے اس چیز پر جس سے وہ تیمم کر رہا ہے. وشروط صحت النیت ثلاثۃ، نیت کے صحیح ہونے کی شرائط تین ہیں: مسلمان ہونا، اسلام، والتمییز، ممیز ہونا، والعلم بما ینویہ، ینویہ کا مطلب جس کی وہ نیت کرتا ہے، اور اس چیز کا علم ہو جس کی وہ نیت کرتا ہے. ویشترط لصحت النیت التیمم للصلاۃ به، اور کہتے ہیں اس تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے شرائط جس تیمم سے نماز پڑھی جائے گی، احد ثلاثۃ اشیاء، تین شرائط میں سے کوئی ایک، تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ضروری ہے. یعنی جس تیمم سے نماز پڑھنی ہے اس تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے تین میں سے کوئی ایک نیت ضروری ہے. نمبر ایک، اما نیت طہارہ، یا تو طہارت اور پاکی کی نیت کر لے، او استباحت الصلاۃ، یا نماز کے مباح کرنے کی نیت کر لے، او نیت عبادت مقصودہ لا تصح بدون طہارہ، یا ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کر لے جو بغیر طہارت کے حاصل نہیں پڑھی جا سکتی. ٹھیک ہے، جیسے کہ عبادت مقصودہ کا مطلب ہوتا ہے جو وسیلہ نہ ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے وغیرہ. ٹھیک ہے، وضو جو ہے وہ عبادت مقصودہ نہیں ہے. فلا یصلی به اذا نوى التیمم فقط، لہذا نماز نہیں پڑھی جائے گی تیمم سے جب فقط تیمم کا ارادہ ہو، فقط تیمم کا ارادہ ہو، یہ ان سابقہ تین قسم میں سے کسی تیمم کا مطلب کسی چیز کا ارادہ نہ ہو. او نواہ لقراءۃ القرآن، یا اس تیمم سے ارادہ کیا ہو صرف قراءت قرآن تلاوت، تب بھی اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے. لیکن ولم یکن جنبا، یہ تب ہے کہ جب وہ جنبی نہ ہو، مطلب بے وضو ہے اور قراءت قرآن کے لیے ارادہ کر رہا ہے تیمم کا، تو پھر ٹھیک ہے، پھر تو اس سے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، صرف قراءت قرآن کریں گے. لیکن اگر جنبی ہے، غسل واجب ہے اس پر، اور اس نے پاکی کی نیت سے تیمم کر لی اور ساتھ ذہن میں یہ بھی ہے کہ قراءت قرآن بھی کر لوں گا، تو اس سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کیونکہ جنبی آدمی کا اصل مقصد اور اصل نیت اس کی طہارت اور پاکی کی ہوتی ہے، تو اس لیے اس تیمم سے وہ پھر نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے. تو یہ پہلی شرط کی تفصیلات تھی، باقی شرائط انشاءاللہ اتنی تفصیلی نہیں ہے، ان شرائط کو ہم اگلی نشست میں مکمل کرتے ہیں.